اندھیروں کو نور دیتا ہے، ذکر اس کا دل کو سرور دیتا ہے۔ اس کے در سے جو بھی مانگو وہ اللہ ہے ضرور دیتا ہے۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اوپر والے پر ایمان رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ اپنی 5 چیزیں کبھی کسی سے شیئر نہ کریں۔ نمبر 1، اپنی کامیابی کا راز۔ اگر آپ اپنی کامیابی کا راز کسی کو بتاتے ہیں تو لوگ بھی یہی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ آپ پر الزام لگائیں گے کہ آپ نے انہیں صحیح نہیں بتایا۔ اس لیے کبھی بھی اپنی کامیابی کا راز کسی کو مت بتائیں۔ نمبر 2، اپنے مسائل کسی سے شیئر نہ کریں۔ اپنے مسائل کو بانٹنے سے ہمیں اپنا بوجھ ہلکا اور کم محسوس ہوتا ہے، لیکن اس سے مسئلے حل ہونے کے بجائے بڑھ جاتے ہیں۔ در حقیقت 70% لوگ آپ کے مسائل سن کر خوش ہوتے ہیں اور 10% واقعی پرواہ کرتے ہیں۔ اس لیے کسی کو اپنے مسائل بتانے سے پہلے 100 بار سوچیں۔ نمبر 3، اپنے خواب کسی سے شیئر نہ کریں۔ اگر آپ نے زندگی میں اپنے اہداف اور خواب پہلے ہی طے کر لیے ہیں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسے اپنے تک ہی محدود رکھیں، کیونکہ ان کو شیئر کرنے سے آپ کے نقطۂ نظر اور آپ کے مقاصد پر اثر پڑ سکتا ہے اور آپ اس پر الجھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم دوسروں سے ایک جیسا مشورہ یا رائے حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر آدمی کا نقطۂ نظر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ نمبر 4، آپ کتنا کماتے ہیں کبھی کسی سے شیئر نہ کریں۔ آپ کی آمدنی یقینی طور پر ایسی چیز ہے جس سے دوسروں کو واقف نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 5، اپنے خاندانی مسائل کسی سے شیئر نہ کریں۔ کوئی بھی خاندان ایسا نہیں ہے جس میں مسائل نہ ہوں۔ کچھ میں بڑے مسائل ہیں تو کچھ میں چھوٹے، لیکن اجنبیوں کے ساتھ شیئر کرنے سے وہ مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے۔ آپ کو ان مسائل کے بارے میں اپنے خاندان کے افراد سے بات کرنی چاہیے۔ ان مسائل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے ان مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ خیال رکھیں کہ گھر کی بات کو گھر میں ہی رہنے دیں۔ اگر آپ ان 5 حالتوں میں خاموش رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے تو اس دنیا میں آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ 5 قسم کے حالات میں کبھی خاموش نہ رہیں۔ نمبر 1، جب کوئی آپ کے دین اور آپ کے نبی کی توہین کر رہا ہو تو اس وقت کبھی بھی خاموش نہ رہیں، بلکہ اپنے نبی کی ناموس کی خاطر نکلیں۔ نمبر 2، جب کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس کو بزور بازو روکیں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اپنی زبان سے کچھ بول دیں، لیکن خاموش نہ رہیں۔ نمبر 3، جب کوئی آپ کی عزت اور خود مختاری کو چیلنج کرے
تو دشمن کے سامنے چٹان بن کر ڈٹ جائیں، لیکن خاموش نہ رہیں۔ نمبر 4، جب کوئی حق کی بات کر رہا ہو تو حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور باطل کا مقابلہ کریں، لیکن خاموش نہ رہیں۔ نمبر 5، جب لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں تو ساتھ کھڑے تماشا نہ دیکھیں، بلکہ روکنے کی کوشش کریں۔ اس وقت آپ کی خاموشی کو آپ کی بیوقوفی سمجھا جائے گا۔ ان 5 حالتوں میں خاموش رہنے والا، نیوٹرل رہنے والا، خود کو مسلمان کہلانے کے قابل نہیں، کیونکہ مسلمان اپنی غیرت و عزت اور اپنے نبی کی ناموس کے لیے مر مٹ جاتے ہیں۔ رات کی خاموشی کے آنسو کسی ضدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں بات منواتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلے کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ احمق شخص میں بات کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ بولتا ہے اور کم سنتا ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ سانپ کے بچے بھی سانپ ہوتے ہیں جو اپنی فطرت پر ہی پروان چڑھتے ہیں۔ معاشرے پر تمہارا اس سے بڑا احسان اور کوئی نہیں ہوگا کہ تم خود سنور جاؤ۔ مسلمان اور مومن میں فرق: مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ اس شخص پر تعجب ہے جو حیا کی تعریف کرے مگر اللہ سے شرم نہ کرے۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔